بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم۔ دعا چینل کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اسماء مبارک الرحمن اور الرحیم کی فضیلت بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج مزید گزارشات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں یوں فرماتے ہیں، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مجرموں کو دنیا میں اکثر سزا نہیں دیتا، بلکہ اس نے اس پوری زندگی کی سب کو مہلت دے رکھی ہے تاکہ جو چاہے معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو درست کر کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ ہم بندوں کے لیے یہ کتنے اطمینان اور کیسی امیدوں کا سامان لیے ہوئے ہیں۔ ایسے رحمت والے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی اگر گناہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں مزید فرماتے ہیں، اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو، سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سے فرما دیں کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے، اس لیے وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے رب کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پالنے والا ہے، اور ظاہر ہے کوئی پالنے والا اپنے پالے ہوئے کو ضائع نہیں کرتا۔ پھر لفظ رب نے جس رحمت کی طرف اشارہ کیا تھا اس کو صراحتاً بھی ذکر فرما دیا، اور وہ بھی اس عنوان سے کہ تمہارے رب نے رحمت کرنے کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمدہ اور اعلیٰ صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ہی کامل و اکمل ہے، مخلوق اس کی ہر صفت کی محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے جس صفت کا سب سے زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے، مخلوق کو جس صفت سے سب سے زیادہ فیض پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جس مزاج اور رویہ کا غلبہ اپنے فضل سے فرمایا ہے، وہ یہی رحمت اور مہربانی کی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب میں جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے یہ لکھا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اعمال اگر رحمت اور غصے دونوں کے مستحق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے ساتھ رحمت ہی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ علامہ منابی فرماتے ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مخلوق سے بلوغت سے پہلے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں، اور بالغ ہونے کے بعد بھی جزا و سزا فوری نہیں ہوتی، بلکہ نافرمانی پر مہلت دی جاتی ہے تاکہ توبہ کر لی جائے، اس دوران بھی رزق پہنچتا رہتا ہے، لہٰذا مخلوق سے غضب کا رشتہ کم اور رحمت ہی کا زیادہ ہے۔ غور کیجئے، ایک حدیث کے مطابق رحمت کے غصے پر غالب رہنے کا وعدہ رب العالمین نے ٹھیک اسی وقت فرمایا جب مخلوقات وجود میں لائی جا رہی تھیں۔ اس کی حکمت کی طرف علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ مخلوق کی پیدائش عبادت کے لیے ہوئی، ان کو دنیا میں اپنے خالق کی شکر گزاری کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن کون ہے جو عبادت کا حق ادا کر سکے؟ اکثریت تو اس میں کوتاہی ہی کا مرتکب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے علم میں تھا، اس لیے اس الرحمن نے پہلے سے یہ ذمہ لے لیا کہ وہ اکثر رحمت کا معاملہ کرے گا، لہٰذا
فرما بردار پر رحمت ہوتی ہے کہ اس کی ناقص عبادت بھی قبول کر لی جاتی ہے اور بڑھا چڑھا کر اجر بھی دیا جاتا ہے۔ نافرمان پر رحمت ہی کا اثر ہے کہ توبہ سے پہلے مہلت اور توبہ کے بعد مغفرت سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا۔ آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت پایا جاتا ہے وہ اسی حصہ تقسیم شدہ کا اثر ہے۔ ماں باپ اور اولاد میں، بہن بھائیوں میں، شوہر بیوی میں، عام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور دوستوں میں باہمی ہمدردی اور محبت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کیے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصہ رحمت کے نتائج ہیں۔ باقی رحمت کے 99 حصے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں۔ بعض روایات میں اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی محروم رہے، جو اپنے پیغمبر رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اپنے خطا کار اور گناہ گار بندوں کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیغام دلاتا ہے کہ اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہو اور نہ بھاگو، اس نے تو رحمت کو اپنے ذمہ لکھ لیا ہے۔ اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک کر لو، میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ تو ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کو اپنا وظیفہ بنا لیں، اس کو اپنی زبان پر جاری رکھیں اور اپنی زبان اس کے ذکر سے تر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی ہم پر برستی رہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔